پوائنٹ جو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ شیئر کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اکثر اوقات ٹیچرز خود اس پورے ڈیٹنگ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سو پیرنٹس کا ایک سائڈ ہے, میں ٹاپ ڈاؤن جاؤں گا, تو پیرنٹس نمبر 1, ٹیچرز نمبر 2. ٹیچرز کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری جو ٹیچرز تھیں کچھ اسکولز میں, وہ فورس کرتی تھیں کہ آپ نے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. سو دا گائز کانفیڈنس آتا ہے. اینڈ بلیو می, میں کافی بھولا والا بچہ تھا ڈسپائٹ پاپولر اوپینین, ٹھیک ہے. تو میں ایک بھولا والا بچہ تھا, اینڈ میں بات کر رہا ہوں کلاس 3 کی 4 کی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایون ہیڈ اے اسٹیمرنگ پرابلم اینڈ آل آف دیز تھنگس. سو آئی واز ناٹ دا موسٹ کانفیڈنٹ کڈ, رائٹ. اینڈ سو دے وڈ فورس کہ یو ہیو ٹو سٹ ود ناؤ گرلس. اینڈ اگین وہی بات تھی کہ کانفیڈنس آتا ہے. جب آپ کالج لیول پہ آتے ہو, دوبارہ سے پھر ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں اچھا آپ کا ڈرامہ ہوگا, ڈرامے میں آپ لوگوں نے مل کے ایکٹ کرنا ہے. اور اس میں اکثر ڈراموں کے اندر کوئی رومانس کی تھیم بھی ہو سکتی ہے کہ یو ول پلے رومیو اینڈ شی ول پلے جولیٹ, یو ول پلے دس کیریکٹر, شی ول پلے, یو ول بی دا پرنس اینڈ شی ول بی دا پرنسس, اینڈ دین اس میں اور کیریکٹرز بھی ہوں گے. اینڈ سو وہ اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چاکا اتر جاتا ہے, وہ جو تھوڑا بہت جو حیا کا پردہ تھا یا وہ تھا وہ بھی اتر جاتا ہے. پھر آپ کو فیلڈ ٹرپس کرواتے ہیں جان بوجھ کے, جہاں پہ ان فیلڈ ٹرپس میں بھی گرلز اینڈ گائز آر دیئر ان اے بس, انتاکشریاں چل رہی ہیں, گانے چل رہے ہیں. میں آئی واز ان 8th کلاس, یعنی کہ 01 تھا, 8th میں بچہ ہی ہوا, یعنی کہ 13 سال کا. صحیح. تو ہمارا اینول ڈے تھا. اینول ڈے پہ مجھے انہوں نے اینول ڈے میں آئی آلسو پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ, کیا پتا تھا کچھ بھی. اور اس پلے کے اندر ہمیں ریمپ واک کرائی اور دلہا دلہن بن کے. اچھا جی. اور میں نے بردر ان لا کا میں نے کلہا پہنا, اور میں حالانکہ اب 30 وہ اگر پکچرز ہیں تو شیئر کیجیے گا, نیکسٹ ٹائم ہم بریک دیا سیگمنٹ میں یوز کریں گے. دلہن بن, یعنی کہ آپ, یعنی کہ اس ٹائم پہ میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ تب سے آپ کو شوق تھا شادی کا, تب سے شوق پڑ گیا, بس تب سے شوق پڑ گیا, جلدی چا کے کھل گئے. صحیح. یعنی کہ 13 سال میں آپ, مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ واٹ واز دا پوائنٹ آف سارے ٹیچرس نے کرایا نا سب کچھ, پوری پلاننگ ٹیچرس نے کی تھی کہ یہ اس طرح ہم اینول ڈے کریں گے. پھر انہوں نے پورا دولہا 2 کپلز بنائے, دولہا دلہن کا ڈھیر کپلز. ہاں, اور میں چاہ رہا تھا کہ دلہن میری دوسری والی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اللہ معاف کرے, یعنی کہ دماغ میں ڈال دیا نا, اس سے پہلے تو کچھ ایکسپوجر ہی نہیں تھا. ٹیچرز نے کرا کے تھے. پرائم ایگزامپل. اچھا دیکھیں یہ ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر جب آپ کا اسی طرح اینول ڈیز کے اوپر یا اس طرح کے جو ایئر اینڈ فنکشنز ہوتے ہیں, اس پہ مین آف دی ایوننگ, لیڈی آف دی ایوننگ کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ بڑا ہوتا ہے وہ. اچھا اس میں نا, اچھا چلیں آپ نہیں بنیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے دیر سو مینی پیپل آؤٹ دیر, you are not your shots of being man or woman of the evening is very very rare because there's so many people to compete with. But everybody now has a desire at least کہ کاش میں مین بن جاؤں اور یہ وومن آف دی ایوننگ بن جائے تو کیا کمال ہو جائے. سو دیٹ ڈیزائر از ایٹ لیسٹ دیئر. اینڈ دین یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی مجھے ایک پرٹیکولر یونیورسٹی کا بتایا گیا, میں نام نہیں لوں گا جسٹ فار دا سیک آف ان کی عزت بچانے کے لیے, حالانکہ ویسے عزت بچانے کا کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا, بٹ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ اس یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ طور پہ ٹیچرز جو ہیں وہ میل فیمیل انٹریکشن کے اور ان کو ساتھ بٹھانے کے فائدے بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب تک یہ نہیں کریں گے ریئل ورلڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ تو ایسا ہی ہوگا. تو بھائی ریئل ورلڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ یعنی کسی کے بیچ میں یو ٹیک اے مین, یو ٹیک اے وومن, یو میک دم سٹ ٹوگیدر, ٹھیک ہے, اور اب وہ ہر چیز آپس میں گپے بھی چل رہی ہے, کچھ آٹومیٹکلی اسپارکس ول اگنائٹ. آپ یو ٹرائنگ ٹو یو نو پٹ یعنی فائر ٹو اے سچویشن جہاں پہ ضرورت نہیں تھی یہ چیز کریٹ کرنے کی. اور آپ کو ویسے یعنی کہ دوسرے اسٹینڈ پوائنٹ سے جو اس طرح کا مرد ہوتا ہے نا جس کے انٹرجینڈر کمیونیکیشن بہت زیادہ ہوں اور بہت لوز ہوں, یعنی کہ ریسرچ بھی بتاتی ہے ایز اے مین وہ, یعنی کہ دیٹ از اے ویک مین ان ٹرمز آف, یعنی کہ رجولہ کے پوائنٹ میں نا, اسلامک پوائنٹ میں, جس طرح نبی وسلم کی حدیث ہے کہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسٹرانگ بلیور زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویک وانس, اور وہ ویک اور اسٹرانگ ان ٹرمز فزیکلی اینڈ اسپرچولی بوتھ. تو اس طرح کا جو بندہ جس کے اندر یہ انٹرجینڈر کمیونیکیشن زیادہ ہو, ڈیٹنگ شیٹنگ اور آگے پیچھے, وہ فزیکلی بھی ویک ہے اینڈ اسپرچولی بھی ویک ہے. اس میں میں نے اچھا ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے ہمارے ٹائم پہ نا یہ جو کانسیپٹ تھا نا, یہ بڑا اس طرح پروموٹ کیا جاتا تھا کہ جی کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ ایک بندہ نے بڑی شریفانہ زندگی گزاری,
اینڈ وہ کہیں باہر کے ملک گئے اور بالکل آؤٹ ہو گیا. تو وہ یہ بڑا کہتے تھے کہ جی آپ دیکھیں نا, اس کو بچپن سے اس نے آل میل پڑھتا رہا, اسکول اور کالج میں اس کا بالکل انٹریکشن نہیں ہوا تھا نا, تو اب جا کے اس کا جب بڑی عمر میں گیا نا تو اس کو جی ڈیزائرس کو دبائی رکھا تو ایک دم سے جا کے پھٹ گیا. یہ بالکل ان لاجیکل ہے. وہ ہے کہ اس کی تربیت اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اور اس نے غلط کام کر دیا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کہ سب کتنے سارے ہیں جو اس تربیت کے بعد بالکل صحیح بھی رہتے ہیں. آپ وہ اکا دکا جو ایکسیپشنز ہیں ان کو اٹھا کے آپ وہ رول بنا دیں کہ نہیں. بلکہ آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ جو لوگ مکس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اس کا پروبیبلٹی آف گیٹنگ انٹو حرام ریلیشن شپس اینڈ دیٹ از ایکسپونینشلی ہائی, ridiculously high. مطلب دیکھیں وہ کر رہا ہے شروع سے ہی. اور دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے, جس بندے کو آپ نے ایکسپوجر نہیں دیا وہ جب عورت کے سامنے آئے گا تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے گا, وہ ذرا تمیز سے رہے گا کہ بھائی میرا وہ ایکسپوجر نہیں ہے. جس کا پہلے ہی آپ نے سارے جاکے کھول دیے ہیں, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تو سیدھا جانا ہے اور اس نے یعنی اسٹریٹ اوے جو ہے نا زنا کی دعوت دینی ہے, بیکاز اس کو تو کوئی اس کو شرم و حیا نہیں, وہ تو پہلے ہی اس کی نکاح